بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 230 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 224 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 224 ہے: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے دوستی کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور ناراضگی اختیار کی اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکے رکھا، فقد استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے ایمان کو پورا کیا۔ من احب للہ، جس نے دوستی کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور ناراضگی کی اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکے رکھا، فقد استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے ایمان کو پورا کیا۔ اب یہاں پر احبا سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال جیسے احب یحب احبابا، بمعنی پسند کرنا، چاہنا۔ ابغض صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال جیسے ابغض یبعد ابعادا، بمعنی نفرت کرنا، دشمنی کرنا۔ اعطى سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال جیسے اعطى يعطي اعطاء، بمعنی عطا کرنا، دینا۔ منع صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب فتح یفتح جیسے منع یمنع منعا، بمعنی منع کرنا، روکنا۔ استکمل صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب استفعال صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب استفعال جیسے استکمل یستکمل استکمالا، بمعنی پورا کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں 4 اعمال ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتلائے گئے ہیں۔
پہلا یہ کہ احب للہ یعنی جس سے بھی دوستی ہو اپنی خواہش اور نام و نمود کے لیے نہ ہو بلکہ دینی ضرورت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ ابغض للہ یعنی جس پر غصہ ہو یا جس سے نفرت ہو اس کی بنیاد بھی اللہ کا حکم ہو۔ اعطى للہ یعنی جو خرچ کرے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ منع للہ یعنی کہیں خرچ سے رکے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے رکے، جیسے گانے بجانے اور رسوم و رواج پر خرچ کرنے سے رکنا۔ اس حدیث شریف میں بار بار للہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان چار اعمال میں اپنی خواہش اور نفسانیت کا دخل ضرور آ جاتا ہے، اس لیے ان میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ بس جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو اب اس کا کوئی عمل بھی اپنی خواہش اور نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من احب للہ، اس میں من جازمہ شرطیہ، احبہ پہلے ماضی معلوم سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل ہے۔ پھر آگے جا کر للہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا احبہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ ابعد للہ، ابعد پھر سے فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور للہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ابعد فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اس کے بعد واو عاطفہ، اعطى للہ بترکیب سابق معطوف ثانی، پھر اس کے بعد واو عاطفہ، منع للہ پھر سے بترکیب سابق معطوف ثالث، پھر معطوف علیہ اپنے جملہ معطوفات کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے کا جملہ جو ہے یہ اس کے لیے جزا ہے۔ فقد استکمل الایمان، اس میں فا جزائیہ، قد برائے تحقیق، استکملا فعل پہلے ماضی معلوم اسباب استفعال سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، تو اس میں بھی ہوا ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار جو اس کے لیے
فاعل ہے مرفوع محلن ہوگے، الایمان منصوب بالفتح لفظاً، یہ اس کے لیے مفعول بھی ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ تو بھائی من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، یہاں تک یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، اور آگے جا کر فقد استکمل الایمان یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔